بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ فائنل ایگزٹ لگوایا، پاسپورٹ ایکسپائر، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول کی طرف آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ کریں اردو نیوز کی جانب سے بیشتر سوالات پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ہیں۔ اس بارے میں ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ کئی قارئین نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالے سے سوالات پوچھے ہیں۔ عابد خان پوچھتے ہیں، میرا خروج نہائی لگا ہوا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ فلائٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، کیا واپس جانے کے لیے نیا پاسپورٹ درکار ہوگا؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال ہنگامی حالت نافذ ہے، جس کے لیے ایوان شاہی سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوئے ان کے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کا کیس مختلف ہے۔ سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے خروج نہائی کی مدت باقی ہے مگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پاکستانی سفارت خانے یا اگر آپ مکہ ریجن میں مقیم ہے تو قونصلیٹ جدہ سے رجوع کریں اور پرانے پاسپورٹ میں ہی مدت بڑھانے کی درخواست دیں، کیونکہ اگر آپ نیا پاسپورٹ بناتے ہیں تو اس صورت میں 1 ماہ لگ سکتا ہے، اس لیے آپ پرانے پاسپورٹ کی مدت میں توسیع کرا لیں۔ پرانے پاسپورٹ میں توسیع قونصلیٹ یا سفارت خانے میں ہی کی جاتی ہے۔ توسیع کے بعد آپ کفیل سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے پاسپورٹ پر کی جانے والی توسیع کی نئی تاریخ مقیم یا آبشر سسٹم کے ذریعے جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کر دے۔ پاسپورٹ میں توسیع کی مدت کا جوازات میں اندراج کرانے کے بعد آپ پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا خروج نہائی کارآمد ہے۔ شاہی احکامات کے تحت اس کی مدت میں خودکار توسیع بھی کی جا چکی ہے، آپ کو صرف پاسپورٹ کی مدت میں توسیع درکار ہے۔ گلزار احمد نے دریافت کیا ہے کہ کفیل کی جانب سے میرے اقامے کی تجدید میں تاخیر ہوئی جس پر جرمانہ بھی لگایا گیا ہے، تو کیا اس صورت میں یہ جرمانہ مجھے ادا کرنا پڑے گا؟ مزید یہ کہ دوسری بار بھی اگر اقامے کی تجدید میں تاخیر ہوتی ہے تو جرمانہ کتنا ہوگا؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں لیبر لا کے مطابق آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے اقاموں کی تجدید بروقت کرے۔ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر پہلے برس 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ اگر دوسرے برس بھی تاخیر سے تجدید کرائی جائے تو جرمانہ 1000 ریال ہوتا ہے، جبکہ تیسری برس تاخیر پر سزا مملکت سے بے دخلی ہوتی ہے۔ مذکورہ قانون کی رو سے یہ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامے کی بروقت تجدید کرائے۔ اگر تاخیر آپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو ذمہ داری آپ پر ہوگی، اگر تجدید میں تاخیر کفیل کی وجہ سے ہوئی تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ سعید احمد کا سوال اہل خانہ کی ماہانہ فیس سے متعلق ہے۔ وہ دریافت کرتے ہیں، میرا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو جائے گا، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہوں۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں روزگار انتہائی مشکل ہو گیا جس کی وجہ سے بچوں کی سالانہ فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں۔ اگر میں فائنل ایگزٹ لگاتا ہوں تو کیا بچوں کی فیس ادا کرنا ہوگی؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا، لیونگ فیس جسے عربی میں مقابل مالی للمرافقین کہا جاتا ہے، یہ فیس اس سال یعنی جولائی 2020 سے 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جائے گی۔ فیس کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ فیس ہر فیملی ممبر کی ہوتی ہے، جب تک آپ پورے سال کی فیس ادا نہیں کرتے اقامہ کی تجدید ممکن نہیں۔ اگر آپ نے مستقل طور پر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس صورت میں اگر آپ چاہیں تو اقامے کی مدت سے 1 ہفتہ قبل یعنی اگر آپ کا اقامہ 15 محرم کو ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ 5 یا 10 محرم کو فائنل ایگزٹ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 60 دن کی مدت ملتی ہے، اس دوران آپ بچوں کو فائنل ایگزٹ پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ صرف فیملی کو بھیجنے کا ہے، اس صورت میں آپ کا اقامہ اس وقت تک تجدید نہیں ہوگا جب تک آپ کی فیملی سعودی عرب سے نکل نہیں جاتی۔ فیملی کا ایگزٹ امیگریشن سے ہونے کے بعد ہی آپ کا اقامہ تجدید ہو سکے گا، جس پر ہونے والی تاخیر کا جرمانہ اگر پہلی بار ہوئی ہے تو 500 ریال ادا کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں اگر آپ فیملی کو 2 ماہ رکھتے ہیں، اس حساب سے 2 ماہ کی لیونگ فیس بھی شمار کی جائے گی۔
اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نے فیملی کو مستقل طور پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اقامے کی مدت ختم ہونے سے قبل بھیج دیں تاکہ جرمانہ ادا نہ کرنا پڑے۔ سوشل میڈیا پر نشے کی ویڈیو وائرل، شہری گرفتار۔ سعودی عرب کے علاقے طائف میں سعودی شہری کو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر نشے میں ویڈیو وائرل ہونے کی اطلاع پر محکمہ انسداد منشیات نے مقامی شہری کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجدی نے بتایا ہے کہ نشہ کرنے والے سعودی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قانونی کارروائی کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں بعض مقامی نوجوان نمود و نمائش کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جنہیں معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان خود کو مشہور کرنے اور ہم عمروں کو بہکانے کے لیے سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کے ویڈیو کلپ جاری کر رہے ہیں۔ ان میں ٹائر اسکریچنگ، نہتے لوگوں کو لوٹنے اور بعض اوقات لڑکیوں کو پریشان کرنے کے واقعات شامل ہیں۔ ایسے کئی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے جس کے بعد اداروں نے کارروائی کی ہے۔ چارے سے لدے ٹرکوں میں ہولناک آتش زدگی۔ سعودی عرب کے رمح کمشنری میں چارے سے لدے ٹرکوں میں لگنے والی ہولناک آگ پر شہری دفاع کے اہلکاروں نے کئی گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد قابو پا لیا۔ شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جائے وقوع پر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق رمح کمشنری کی منڈی میں چارے سے لدے ٹرکوں میں رات گئے آگ لگ گئی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی جس نے متعدد ٹرکوں کو جن پر سوکھا چارہ لدا ہوا تھا اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہری دفاع کا مزید کہنا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں کافی دشواری کا سامنا رہا، تاہم شہری دفاع کے اہلکاروں نے مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے بالآخر ہولناک آتش زدگی پر قابو پا لیا۔ واضح رہے ریاض ریجن میں یہ اپنی نوعیت کی دوسری بڑی آتش زدگی تھی جو بڑی مارکیٹ میں لگی تھی۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس سے اٹھنے والے شعلے میلوں دور تک دکھائی دینے لگے۔ شدید گرمی کی لہر کب ختم ہوگی؟ سعودی عرب میں ماہر موسمیات اور فلکیاتی علوم کی عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد الزاعق نے کہا ہے کہ گرمی کی شدید لہر 15 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد گرمی بتدریج کم ہونے لگے گی۔ ناقابل برداشت گرمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الزاعق نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں شدید گرمی کی بارش محارف کہلاتی ہے۔ زبردست گرمی کو مملکت میں القیز کہا جاتا ہے۔ ان دنوں القیز والی گرمی چل رہی ہے۔ ماہر موسمیات الزاعق کے مطابق 15 دن بعد جو گرمی شروع ہوگی اسے یہاں القویزہ کہا جاتا ہے۔ القویزہ کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اسے الدفین کہتے ہیں۔ اس کے بعد خزاں کی بارش ہوتی ہے۔ دراصل مشرقی ریجن کا دارالحکومت دمام دنیا کا دوسرا گرم ترین شہر بن گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران درجہ حرارت 48.4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق قصیم یونیورسٹی میں موسمیات کے پروفیسر عبداللہ المسد نے بدھ کو دنیا بھر میں گرم ترین شہروں کی فہرست جاری کی ہے۔ پروفیسر عبداللہ المسد نے بتایا ہے کہ شام کا شمال مشرقی شہر الحسکا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ یہ آج دنیا کا سب سے گرم ترین شہر ہے۔ درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ المسد نے بتایا کہ ایران، کویت اور قطر کے کئی علاقوں میں بھی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے۔ سعودی شہر الحسا درجہ حرارت کے حوالے سے دنیا بھر میں 14ویں نمبر پر ہے جہاں درجہ حرارت 47.3 سینٹی گریڈ ہے۔ کورونا کے 1389 نئے مریض، 36 اموات۔ سعودی عرب میں بدھ 5 اگست کو کورونا کے 1389 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے کورونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ کو سب سے زیادہ کیسز ریاض میں سامنے آئے ہیں۔ مملکت میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,82,824 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے 1,626 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ اس وبائی مرض سے 2,45,314 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز 34,490 ہیں، جس میں 1,991 انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے مزید 36 اموات ہوئی ہیں۔
مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3020 ہے۔ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاض میں 109، مکہ مکرمہ میں 106، الحفوف میں 47، جازان میں 53، خمیس مشیط 90، مدینہ منورہ میں 34، جدہ میں 49، بریدہ میں 39، نجران 47، دمام میں 45، حفر الباطن 38، المبرز میں 39 اور ابہا میں 24 نئے کیسز کا پتہ لگا ہے۔ سعودی عرب کے 19 شہروں میں کووڈ-19 کا ایک کیس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 21 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2 اور 11 شہروں میں 3 اور 8 شہروں میں کرونا وائرس کے 4 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے پھر کہا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سماجی فاصلے کے اصول کو کسی بھی حالت میں فراموش نہ کریں، کیونکہ کرونا سے بچاؤ کے لیے یہ انتہائی اہم ضابطہ ہے جس پر عمل کر کے اس مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔